ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کامیاب ہونے کا، کامیاب بننے کا، کامیابی حاصل کرنے کا جو راز بیان کیا ہے، اس میں مختلف آیات میں مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ بعض کام ایسے ارشاد فرمائے یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بعض کام ایسے بیان فرمائے کہ ان سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیٹ سے ہم کہیں کہ کہیں بہت سردی ہے اور کھانا بنانا ہے، آگ کی ضرورت ہے، تو وہاں اس مسافر سے کیا کہا جائے گا کہ تم آگ جلا لو۔ آگ جلانے کا یہ طریقہ ہے، یا اس کو آگ جلانا اس کے لیے نفع مند ہے کہ وہ اس کو کھانا بنانے میں، اس کو سردی سے بچانے میں کام آئے گی۔ اچھا، ایک موقع ایسا ہے کہ یہی آگ ہے، بچہ قریب جا رہا ہے، یا کوئی آدمی ہے وہ اندھا ہے، نابینا ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہے آگے آگ ہے اور وہ آگے جا رہا ہے، اب اس کے لیے وہی آگ نقصان دہ ہے۔ وہاں آگ سے بچنا، آگ کو بجھانا، یہ اس کو ضروری قرار دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے ایک مسافر کے لیے۔ ہم اللہ پاک جل شانہ کے ان ارشادات کو سمجھیں۔ کچھ کرنے کا حکم دیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جیسے سورۃ الجمعہ میں ہم نے پڑھا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یہاں اللہ کی یاد کو کامیابی کا ذریعہ قرار دیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا۔ اور آج جو کامیابی کا راز ہم قرآن پاک کی آیات سے جو ہے وہ لینے لگے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے منع کر کے فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس میں 4 چیزوں کی نجاست اور خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ اب ان سب سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔
جن 4 چیزوں سے بچنے کا یہاں حکم دے کر رجس من عمل شیطان کہا گیا، فجتنبوہ حکم دیا گیا، ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ If you want success, you have to abide by these things. If you want success, you have to abide by these things. These are 4. ان میں فرمایا کہ شراب، انما الخمر والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے ڈالنا، یعنی یہ ابھی اس کی وضاحت آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے یہ پانسے ڈالنا اس سے مراد کیا ہے۔ اب جو ترتیب قرآن نے بیان کی ان 4 چیزوں کی کہ ان سے بچنا ہے، اب کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیسے ہم ان چیزوں سے بچیں تاکہ کامیابی ملے؟ نہیں، کامیابی کے لیے ان سے بچنا ہوگا۔ اب جو بندہ کامیابی چاہتا ہے وہ کامیابی کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ رجس من عمل شیطان ہے، یہ شیطانی کام ہے، یہ کامیاب لوگوں کے کام نہیں ہے۔ شیطان از ناٹ اے سکسیسفل، شیطان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، وہ بدبخت لعین برباد ہو گیا، وہ بہت بڑے مرتبے پر پہنچ گیا تھا، عبادت اور علم اور معلم الملکوت۔ شیطان فرشتوں کو عبادت کے طریقے سکھائے، واض و نصیحت کرے، چپے چپے پہ سجدے کیے، 7 آسمانوں میں اس کے نام الگ الگ ہیں اس کی عبادت کی وجہ سے، مگر وہ 40,000 سال فرشتوں کو واز کرنے والا، 80,000 سال عرش کا طواف کرنے والا، وہ زمین کے چپے چپے پہ سجدے کرنے والا، وہ شیطان لعین اللہ کی نافرمانی کر کے برباد ہو گیا۔ اس بد نصیب کے رستے پہ چلنا یہ ناکامی ہے، وہ ناکام ہو گیا، اللہ کو ناراض کر لیا اس نے، اور ذلیل کر کے زمین پر اتارا گیا، جنت سے نکالا گیا، رسوا کیا، جنت سے نکالا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ شیطانی کام ہے۔ کون سے؟ شراب، جوا اور بت، پانسے ڈالنا۔ شراب کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائیوں کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ یعنی بہار شریعت کے 9ویں حصے میں شراب پینے کی حد کا جو بیان ہے اس میں یہ مضمون ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے۔ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، شراب کو، برائیوں کی ماں، ہر برائی کی، ہر بدکاری کی اصل اسے قرار دیا۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ اتنا برا کام ہے یہ شراب، 10 افراد پر لعنت کی گئی۔ فرسٹ، شراب بنانے والے پر، سیکنڈ، شراب بنوانے والے پر، تھرڈ، شراب پینے والے پر، چوتھی لعنت شراب اٹھانے والے پر، پانچویں لعنت جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، چھٹی شراب پلانے والے پر، ساتویں شراب بیچنے والے پر، آٹھویں لعنت شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور 9ویں یعنی 9th لعنت شراب خریدنے والے پر، اور 10th جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ یعنی شراب کی مذمت، شراب کی نحوست، شراب کی خباثت اتنی زیادہ ہے کہ 10 افراد پر شراب کی وجہ سے جو ہے وہ لعنت فرمائی گئی۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ پاک انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا، الیاذ باللہ تعالی۔ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ہے۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں یہ ماحول
ہماری معلومات میں نہیں آ رہا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی یا وہ پارٹیاں، ایسے فنکشن، ایسے پروگرامز نہیں ہو رہے جس میں شرابیں پی جاتی ہیں، جس میں ناچنے والیاں ناچتی ہیں، گانے والیاں گاتی ہیں، جہاں باجے بجائے جاتے ہیں، میوزک بجایا جاتا ہے. اور ایسی حالتوں کے بارے میں فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے گا. ہم لوگ بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ طرح طرح کے فنکشن، یہ طرح طرح کے پروگرام، یہ شادی بیاہ کے موقع پر، یہ مہندی کے موقع پر، یہ جو ہے وہ منگنی کے موقع پر، یا ویسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام شروع کیا ہے، فلاں کامیابی حاصل کی ہے. کس چیز کو کامیابی دے رہے کہ ایک بزنس کر لیا، یا کوئی ڈگری حاصل کر لی، یا کوئی دنیا کا کام ہو گیا، یہ سمجھ رہے کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے. اللہ تو فرماتا ہے ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ گانے بجا کے، باجے بجا کے، ناچنے والیاں نچا کے، ڈانس کر کے، شرابیں پی کے، بدکاریاں کر کے، کیا سمجھ رہے؟ ہم بہت چالاک ہیں. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا. ہم اس وقت سے ڈریں، ہم اللہ پاک کی پکڑ سے ڈریں، ہم زمین میں دھسا دیے جانے سے ڈریں. اور آج اس وقت جب ہم سلسلہ یہ کر رہے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں شہروں سے مختلف موقعوں پر زلزلے کی اطلاعات آتی ہیں، زمین اپنی جگہ سے پھٹ جاتی ہے. ایسے زلزلے ابھی ریسنٹلی ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، میرپور میں، جاتلا میں اور کئی شہروں کے اندر، یہ جو ہے وہ 24 ستمبر کو جو زلزلہ آیا ہے، 24 ستمبر 2019 منگل کے روز جو زلزلہ آیا ہے، یہ کئی جگہوں سے زمین پھٹ جانے کی اطلاع آئی. روڈز پھٹ گئیں، زمین پھٹ گئی، بڑی بڑی عمارتیں گر گئیں، بڑی بڑی بلڈنگز گر گئیں، بڑے بڑے پختہ مکانات گر گئے. اور زلزلے کی بنیادی ریزن یہ کتابوں میں لکھی ہے، زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ہم اللہ پاک کی پکڑ سے ڈرتے نہیں. پچھلی قوموں کے حالات قرآن میں بیان کیے گئے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، قرآن نے بیان کیا کہ اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی کیا دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہنستے کھیلتے لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. سونامی آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آندھیاں آ گئیں. ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم لوگ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں. گانے گائیں، باجے بجائیں، شرابیں پیے، بدکاریاں کریں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، گانے گائیں، بے حیائی کے کام کریں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا، قوم سمود نے کیا کہا تھا؟ ان قوموں کے لوگوں کو جب آندھیوں سے ڈرایا، جب زلزلے سے ڈرایا، جب عذاب سے ڈرایا، تو یہ لوگ کہتے تھے لے آؤ وہ عذاب جس کے تم ڈراوے دیتے ہو، لے آؤ وہ عذاب جس کے تم ہمیں ڈراوے دیتے ہو. وہ کہتے تھے ہم مضبوط پہاڑوں میں مکانات بنا رکھے ہم نے پتھروں کے، ہم اس میں چلے جائیں گے. جب آندھی آئی تو ان کے مکانات کو کیسے ملیا میٹ کر کے چلی گئی. جب زلزلہ آیا تو کس طرح زلزلے زمین کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے الٹ پلٹ کر دیا. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا. ہم لوگ اپنے آپ کو کس جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا؟ پچھلی قوموں کے حالات سے ہم ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا بنے گا اگر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، گانے والیاں گائیں گی. اللہ پاک انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا. اس ابن ماجہ کی حدیث پر
کبھی ہم نے غور نہیں کیا؟ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں کہ اللہ پاک کی پکڑ آ گئی تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں، بڑے بڑے شپ، بڑی بڑی جو ہے وہ کشتیاں، بڑے بڑے جہاز الٹ گئے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں الٹ گئیں، بڑی بڑی مضبوط گاڑیاں، پانی ایسے بہا کے لے گیا جیسے تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، بڑے بڑے مضبوط مکانات کو پانی ایسے بہا کے لے گیا کہ جیسے جو ہے وہ لکڑی کے تختے کو بہا کے لے جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکتوبر کا جو چند سال پہلے کا زلزلہ کشمیر اور جو ہے وہ KPK کے علاقوں کی طرف جو بعض شہروں کو، کئی بستیاں تو زمین کے اندر چلی گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں کے زلزلوں اور جو ہے وہ ان سیلابوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ کیا ہم قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کریں گے؟ جب زمین تھر تھرا پڑے گی، جب زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ اور زمین کی خبروں کے بارے میں فرمایا گیا، فرمایا کہ جب زمین اپنی خبریں کھول دے گی، اور وہ خبریں کیا ہوں گی؟ قیامت کی زمین کا وہ ٹکڑا جس پر انسان نے گناہ کیے ہوں گے وہ بولے گا، مالک اس نے فلاں وقت میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت یہ عمل کیا تھا، جو کام کیے تو زمین خبریں دے گی۔ ڈریں اس وقت سے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو شراب کی مذمت بیان کرتے ہوئے یہ چیزیں بیان کی۔ آج شراب بہت عام ہو گئی، لوگوں نے اس کے کئی نام بدل لیے نا، تو طرح طرح کے نام بدل کے، کوئی کچھ کہہ کے، کوئی کچھ کہہ کے، نہ ایسا کرے۔ شراب ناپاک ہے، شراب حرام ہے۔ بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ یہ شراب کے بدلے میں جہنم کی پیپ، پیپ کیا ہے؟ جہنمیوں کو جب مارا جائے گا نا، ان کے زخم بنیں گے، ان کے زخموں سے خون اور پیپ نکلے گی، اور شراب پینے والے کو ہر گھونٹ کے بدلے وہ جہنمی پیپ پلائی جائے گی۔ اور جو اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دے، فرمایا کہ اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ حوض قدس یعنی وہ پاکیزہ حوض سے پیے گا۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی شراب پیتا ہے، اس کو یہ حدیث سنائیں، اس کو یہ روایت سنائیں، اور اپنے رب عز و جل کی یاد کی طرف بلائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس روایت کو سن کر، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ان ارشادات کو سن کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ان فرامین کو سن کر، ہو سکتا ہے کوئی شراب کی نحوست سے بچ جائے، ہو سکتا ہے کوئی خبیث لعنت سے اپنے آپ کو بچا لے، ہو سکتا ہے کوئی شراب سے توبہ کر لے۔ جو اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دے، فرمایا اسے حوض قدس سے پلایا جائے گا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، شراب جو ام الخبائث ہے، اب اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شراب کو جوئے کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اور شراب کی نحوست جو بیان کی گئی ہے، اس کو ام الخبائث جو قرار دیا گیا ہے، برائیوں کی ماں جو قرار دیا گیا ہے۔ اب شراب پینے سے کامیابی نہیں ملے گی، شراب سے بچنا ہے، اس سے کامیابی قرار دیا گیا۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چار چیزیں بیان ہوئی، ان میں شراب پہلے سب سے بیان کی، انما الخمر، اس سب سے پہلے شراب کو بیان کیا۔ شرابی جو ہے نا، یہ اس کی نحوست یہ ہے کہ شرابی انسان رشتوں کے تقدس کو کھو دیتا ہے۔ شرابی ماں کے رشتے کو پہچان نہیں پاتا، باپ کے رشتے کو پہچان نہیں پاتا،
बहन के रिश्ते के तकद्दुस को समझ नहीं पाता, भाई के रिश्ते को तकद्दुस क्या है इसको समझ नहीं पाता। यानी शराबी जो है ये शराब की वजह से इन रिश्तों की हुर्मत को भी पहचान नहीं पाता। नशे में अब उसको पता नहीं है माँ है, बहन है, बेटी है, बेटा है, नशा चढ़ गया, नशे में धुत हो गया। ऐसे कितने वाकयात सामने आते रहते हैं। शराब पी, माँ को कत्ल कर दिया, शराब पी, बेटी को मार दिया, शराब के नशे में था, अपनी बीवी को मारा, उसको कत्ल कर दिया। और ये और ऐसी बुरी बला है। और बदकारी की असल ये है ना, एक वाकया किताबों में बयान किया गया, मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा इबरत वाला वाकया। और ये वाकयातन वो नाकामी और बर्बादी के एक शख्स की और उसका इबरत का वाकया बयान किया गया। किसी शहर में एक मुअज्जिन था, बहुत नेक आदमी था, और उसको सालेह मुअज्जिन कहा जाता था। उसका नाम असल लोग भूल गए थे, उसको सालेह सालेह कहते थे, नेक, परहेजगार, नेक आदमी। एक दिन वो अजान के लिए मीनार पे चढ़ा या ऊपर गया, हमसायों में एक गैर मुस्लिम लड़की पर उसकी नजर पड़ी। उसने बोलो ऐसी नजर पड़ी कि वो नहीं अपने आप को बचा पाया और उसको मिलने देखने के लिए उसके घर चला गया। वो लड़की गैर मुस्लिम थी, गैर मुस्लिमों का घर था वो। अब इसने इसरार किया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। फरमान नजर शैतान के तीरों में से तीर है। अब वो नहीं संभाल सका। अब वो उस लड़की के साथ जब उसने बहुत इसरार किया, दुनिया का लालच भी दिया और बातचीत भी की, उसने कहा तुम तो मुसलमान हो और मैं हूं गैर मुस्लिम, तेरा मेरा मजहब ही एक नहीं है। तो इस बदनसीब ने कहा कि मैं तेरा मजहब इख्तियार करता हूं। इसने इस्लाम छोड़ दिया और उसका मजहब इख्तियार कर लिया। फिर उस लड़की ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तूने मेरा मजहब इख्तियार कर लिया। उस लड़की ने कहा कि तू मेरे साथ खिंजीर का गोश्त खा और शराब पी। और इसने शराब पी उसको मुतमईन करने के लिए, क्योंकि इसने कभी शराब पी नहीं थी। फर्स्ट टाइम जब पी, अब उसको नशा चढ़ा। अब उस लड़की ने कहा मुझे यकीन हो गया कि तू मुझसे मोहब्बत करता है और वाकई मेरा बाप आता है तो मैं उसको राजी कर लूंगी, तू छत पे चला जा। ये छत पे चला गया। तो अब ऊपर चढ़ के इसने जो है वो शोर मचाया, नशा चढ़ा, मुसलमानों को गालियां दी, इस्लाम को गालियां दी और माज़अल्लाह बहुत जो है वो अजीब व गरीब बातें की। और लोग भी देख के हैरान रह गए इसको क्या हुआ। और इसने ऐलान किया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम ने मुझे क्या दिया था, देखो आज मैं दूसरे मजहब में गया हूं तो मुझे लड़की मिलेगी, तो मुझे ये मिलेगा, माज़अल्लाह इस तरह की। अल्लाह अकबर। तो मदनी चैनल के नाजरीन, बिलाखिर वो छत पर से नीचे लटक गया, दीवार से लटका और नशे में नीचे गिरा, इसकी गर्दन टूटी और ये मर गया। उस लड़की का बाप आया, उसने देखा ये क्या मंजर है। उसने, लड़की ने सारा वाकया बताया, उसने घसीट के बाहर फेंक दिया, गली में फेंक दिया। शराब उम्मुल खबाइस, बुराइयों की मां है। मेरा वो नादान भाई जो शराब पीता है, इसको डर नहीं लगता कि मैं शराब पी और ये लड़ गई और मैं इसी नशे में मर गया तो मेरा वो बनेगा क्या। अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता। और इस आयत मुबारका में जिसका हमने तज़किरा किया था अभी, इसमें किन जहतों के साथ शराब का तज़किरा किया है, आइए तफसीर सिरातुल जिनान से मैं कुछ इस पर अर्ज करता हूं। इस आयत और इसके बाद वाली आयत में शराब के हराम होने को 10 मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया। शराब को जुए के साथ मिलाया गया, बुतों के साथ मिलाया गया है, शराब को नापाक करार दिया है, शैतानी काम करार दिया है, इससे बचने का हुक्म दिया है, कामयाबी का मदार इससे बचने पर रखा है। यानी कामयाबी का जो
کامیابی جو حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی کا مدار، کامیابی کیسے ملے گی، کامیابی کے حصول کے لیے اسے بچنا ہوگا۔ جو شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا ہے، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز قرار دیا ہے، اور اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم ہے۔ یہ 10 چیزیں بیان کی گئی۔ اب اچھا، شراب نوشی کے نتائج کیا کیا ہوتے ہیں، کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ بھی معاشرے میں فیل تو کرتے ہوں گے، اور دیکھنے، سننے، سمجھنے میں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ شراب نوشی کے جو چند نتائج ذکر کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں نظر بھی آ رہے ہیں، تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں، اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے کام سے باز آ جائیں۔ شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے ممالک اور شہروں میں اس کی تحقیق کی گئی ہے، ریسرچ کی گئی ہے۔ شراب کی وجہ سے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں، لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں یہ شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ بعض اوقات کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے یہ مارنے والا کیوں مار رہا ہے، پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اب اس نے شراب پی ہوئی ہے، وہ نشے میں ہے، اب اس جو ہے وہ بے قصور آدمی کو جاتے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ وہ نشے میں، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ لیکن اب کتنے بے قصور لوگ اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں، قتل و غارت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہے۔ اس عورت کی تکلیف اور اذیت کو کوئی فیل تو کرنے کی کوشش نہیں کرے کہ جس کے گھر میں نشہ کر کے اس کا شوہر آئے، اور اس کی جو ہے وہ نفرت والا انداز، اور مارنا اور گھسیٹنا، اور اس کو جو ہے وہ جھاڑنا، اور اس کو مطلب وہ نشے میں کیا نہیں کرتا، ظلم و ستم۔ یعنی کتنی عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ نیو بورن بیبیز جو ہیں ان میں شرابی ماں باپ کے اثرات اترتے ہیں، اور ان کے اندر کئی امراض ہیں، کئی قسم کی ان کے اندر کمزوریاں، کئی قسم کی ان کے اندر تکلیفیں اور مختلف امراض ان میں جنم لے لیتے ہیں۔ پھر لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار و محبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ فیکٹس ہیں معاشرے کے۔ اور شراب کی نحوست دیکھیں کہ ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں۔ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں، تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں اور زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں، ہاسپٹل، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ پر ان امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ یعنی اکنومیکلی بھی شراب جو ہے یہ نفع والی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نقصانات ہیں جن کا موازنہ مال و دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، اور جو ہے وہ ثقافت و تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی، اور صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان۔ یعنی ذہنی صلاحیتیں بھی تو ختم کرتی ہے نا شراب۔ پھر یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ بس یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، ہمیں عافیت عطا کرے، شراب سے بچیں۔ شراب سے بچنے میں قرآن پاک نے کامیابی کا راز قرار دیا ہے، کامیابی کا اس کو مدار قرار دیا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل
مزید ان چیزوں کو بیان کریں گے، لیکن پہلی چیز جو یہاں پر شراب بیان کی گئی، یعنی شراب، پھر جوا، پھر بت، پھر پانسے، پھر ان چیزوں سے بچنے کا حکم دے کے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہیں تو شراب سے بچیں، برائیوں کی ماں، بہت سے نقصانات، بہت سی خرابیاں، محبتیں خاندان کی ختم ہو جائیں، اس شراب کی وجہ سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، معاشرہ بگڑ رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شرابی جو ہے نا یہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے، وقار بھی کھو دیتا ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں۔ بعض کہتے ہیں میں کیسے چھوڑوں؟ بولے اپنے اندر سکل پیدا کریں نا، اپنے اندر پاور پیدا کریں۔ چھوڑنا ہے برا کام ہے، چھوڑنا ہے، قرآن کہتا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دیا، توڑ دی شراب کی بوتل، چھوڑ دی، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی۔ اور فرمایا جو اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دے گا اللہ حوض قدس سے اسے پلائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہمت بھی دے، عافیت بھی دے، اور شراب سے ہمیشہ بچائے، اور جس نے کبھی پی وہ سچی توبہ بھی کرے اور آئندہ سے بچے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے۔